تھریٹ ہو اس کولیشن کو، الائنس کو ختم۔ ہم نے دیکھا پنجاب میں بھی ایریٹنٹس تھے اور پھر حالات کافی کشیدہ ہو گئے، ایسے چانسز یہاں پہ تو نہیں ہیں کیا؟ میرے طرف سے نہیں ہے، کیونکہ آپ کے کچھ رہنماؤں کی طرف سے کافی سویپنگ سٹیٹمنٹس ہم کہہ سکتے ہیں، ٹو پٹ اٹ لائٹلی، ہوتی صاحب جو ناٹ دا چیف منسٹر بٹ دوسرے جو ہیں، انہوں نے کچھ سٹیٹمنٹ اس طرح کی تھی جس سے یہ امپریشن ملا کہ کچھ تھنگز آر ناٹ آل اوکے۔ نہیں دیکھیں، وہ تو میں آپ سے کہا نا کہ جب لمبے عرصے بعد پولیٹیکل اینٹیٹیز حکومت میں آتی ہیں تو اس اینٹیٹیز کے اندر اپنے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ایکسپیکٹیشنز بھی جاتے ہیں اوپر۔ اب there's a limit to your expectations, there should be، کیونکہ سب ایکسپیکٹیشنز تو آپ کے پورے نہیں ہوتے۔ جی بیسکلی آپ نے انڈیویجولز کی بات ہم نے نہیں کرنی، ہم نے آرگنائزیشنل بات کرنی ہے، اور آرگنائزیشنل نو آئی ڈونٹ سی اینی پرابلم۔ تو آپ نے جب یہ کہا کہ کوئی پرابلمز نہیں ہے اوور آل ان جنرل، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مینڈیٹ آپ کی جماعت کو ملا تھا عوام نے، آف کورس لا اینڈ آرڈر، امن و امان، زندگی کا تحفظ، یہ تو ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے، تعلیم، کریٹنگ اپرچونیٹیز فار امپلائمنٹ، باقی جو مسائل ہیں عوام کے، وہاں پہ کس حد تک آپ کہیں گے کہ آپ کامیاب ہوئے ہیں؟ دیکھیں جی، میں نے تو اگر اپنا مینیفیسٹو میں آپ کو بھیج دوں، جو الیکشن مینیفیسٹو این پی کا آیا تھا، اور یا جو کیمپین میں نے چلائی تھی، میں نے تو 2 پوائنٹس پہ کیمپین چلائی۔ نمبر 1 پیس، مجامند، اور نمبر 2 صوبائی خود مختاری۔ یہ دیس 2 پوائنٹس۔ صوبائی خود مختاری بھی صرف پولیٹیکل خود مختاری نہیں، فائنینشیل، وسائل پہ اختیار ملا آپ کو؟ وہ لگے ہیں، وہ تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے، پیکج آئے گا، آپ نے 17th امینڈمنٹ کو ختم کرنا ہے، آپ نے پریزیڈینشیل پاورز کو کم کرنا ہے، اپنے پرائم منسٹر کو امپاور کرنا ہے، یہ دس آل ول کم ایز اے پیکج انشاءاللہ۔ لیکن یہ کیوں، یہ پھر جو 1 سال گزر جانے کے بعد کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ابھی تک پرائم منسٹر کو امپاور کرنے کا پروسیس شروع ہی بھی نہیں ہوا۔ نہیں، وی آر ورکنگ آن دیٹ پیکج۔ یہ تو دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے نا کہ وقت سے پہلے اگر میں اپنے کارڈ سٹیبل پہ رکھ دوں، اس سے مجھے فائدہ ہوتا ہے کہ مجھے نقصان ہوتا ہے؟ نہیں، وہ ایک دیگر ڈسکشن ہے خان صاحب۔ اٹ واز اے سمپل میٹر، مطلب جس طرح جوڈیشری کا مسئلہ تھا، لوگ کہہ رہے تھے کہ 1 سال لگایا اس پہ ہم نے بہت لوگوں کا یہ وہ ہے ذہن ہے کہ کانسٹیٹیوشن ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے کہ جس کو ہر دن یا ہر مہینے تم امینڈ نہیں کر سکتے۔ آئیڈینٹیفائی کرو۔ نہیں، جو غلطیاں عامروں نے کی ہیں خان صاحب، وہ تو چینج کر دینی، دے شوڈ بی ریپیلڈ۔ عوام یہ توقع کرتے ہیں، جب آپ کو مینڈیٹ دیا گیا، الیکشنز میں آپ کامیاب ہو گئے، الحمدللہ آپ لوگ آئے، تو وہی ایک ریئیکشن تھا، لوگوں نے کہا کہ جو عامر نے جو کانسٹیٹیوشن کے ساتھ اگر ہم کہیں کہ اس نے اس کو میوٹیلیٹ کیا ہے، آپ اس کو انڈو کر دیں۔ اس کو تو انڈو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی انڈو نہ کرے۔ وہ تو اگر آپ کہتے مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں جو اے پی سی میاں نواز شریف صاحب نے بلائی تھی لنڈن میں، اس کا ڈکلیریشن اگر میں آپ کے سامنے رکھ دوں تو اس پہ تو کہا یہ کہ آئین جس شکل میں اور جس صورت میں 12 اکتوبر 1999 کو تھا اسی میں بحال ہو۔ لیکن نہیں ہوا۔ That is I accept that، نہیں ہوا، لیکن انشاءاللہ اگلی مرتبہ جب میں آپ سے ملوں گا جاوید بھائی، اس سے پہلے ہو جائے گا، یا تو ہو جائے گا یا پھر ہم نہیں ہوں گے، یا ہم ملیں گے نہیں، کیونکہ ہماری ملاقاتیں تو ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ اور ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا اے پی سی تو پرانی بات ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی کو اگر آپ دیکھیں وہ بھی چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں، میں چارٹر آف ڈیموکریسی، لیکن مطلب 2 ایشوز ہیں نا، جو مسلم لیگ، نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے درمیان چارٹر آف ڈیموکریسی کو اگر آپ دیکھیں، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ آپ 17ویں ترمیم کا خاتمہ کر دیں۔ آپ نے اے پی سی کا ذکر کیا، وہ بھی یہی کہتے ہیں، مطلب جمہوری قوتیں اس چیز پر متفق ہیں، پھر بھی نہیں ہو رہا، اس لیے عوام جو ہیں وہ کافی سارے بالکل بجانے پہ، وہ میں کمزوریاں جو میری ہوں گی، میں جاوید بھائی سب سے پہلے میں مانوں گا کہ یہ ہماری کمزوریاں ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں نے تو آپ سے کہا اگلی مرتبہ ہم ملیں گے تو اس سے پہلے انشاءاللہ یہ کم از کم ہوگا۔ جی، حالانکہ
ہم نے اس وقت بھی کہا, ہم آج بھی کہیں کہ ہم 12 اکتوبر 99 کو جا رہے ہیں, لیکن انڈر پروٹیسٹ وی ریزرو دا رائٹ کہ اس کے علاوہ بھی. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر بہت جلد یہ معاملات نہیں طے ہوتے, 17ویں ترمیم ریپیل نہیں ہوتی, تو آپ نہیں ہوں گے. یار I will move a bill then. آپ نہیں ہوں As گے a private member, I will move a constitutional amendment and then everything ہر ایک کا پتہ چل جائے گا یار کہ کون پانی کتنے پانی میں کھڑا. نہیں, لیکن اس پہ اگر گورنمنٹ پر مخالفت کرے گی تو I'll stick to my stand. آپ نہیں ہوں گے سمراج, you will leave the government. اگر نہیں Yes, if they oppose a bill that I move to repeal the 17th amendment, yes. پھر حق مجھے کیا بنتا ہے کہ میں اس حکومت کا حصہ بنوں. رائٹ, ٹھیک ہے. یہ تو آپ سے توقع کریں گے جمہوریت پسند لوگ اور وہ لوگ جنہوں نے ووٹ دیا جمہوریت پسند قوتوں کو, کیونکہ ابھی 1 سال تو گزر گیا, 4 سال رہ گئے ہیں, پھر انتخابات ہونے ہیں, پھر آپ نے لوگوں کے پاس جانا ہے. ڈیموکریسی کی بیوٹی یہ ہے کہ عوام جو ہے ان کے پاس اقتدار اعلیٰ ہوتا ہے, وہ آپ کو یہ ایک امانت کے طور پر سونپتے ہیں. ہم آگے بڑھیں گے خان صاحب. ملک کی جو داخلی صورتحال ہے, ہم نے بات کی پختونخوا صوبے کے حوالے سے, ہم نے بات کی سوات کے حوالے سے, آگے آتے ہیں. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ طالبانائزیشن آف پاکستان ہو رہی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں بالکنائزیشن آف پاکستان ہو رہی ہے. خدا نخواستہ ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو میں اپنی زبان پہ لاتے ہوئے میری زبان لرز جاتی ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان کو خطرہ ہے. اینی پوائنٹ از دس, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی میں یا سندھ میں یا پنجاب کے کچھ علاقوں میں بھی طالبان آ چکے ہیں, یا وہ فلسفی آ چکی ہے؟ بات یہ ہے کہ 2 قوتیں پیدا کی ہم نے. ایک وہ قوتیں جو افغانستان میں لگے ہوئے تھے, جہاد کر رہے تھے. ایک وہ قوتیں جو کشمیر میں. جی, ان دونوں کا اب ان دونوں کا ملاپ ہوا ہے. یہ جو پنجاب میں نظر آتا ہے اور یا جو یہاں نظر آتے ہیں, یہ اسی لیے صرف کہ ان دونوں قوتوں کا اب ملاپ ہو گیا. سوات میں آپ جاؤ تو یو ول فائنڈ پیپل بلانگنگ ٹو سدرن پنجاب اینڈ سینٹرل پنجاب دیر. اور اگر پنجاب میں لاہور میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ فاٹا کے لوگ نظر آتے ہیں. تو وہ ملاپ ان کا ہو گیا. میں تو پہلے سے یہ چلا رہا تھا کہ اس ملاپ سے پہلے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایک بڑی اسٹریٹ فارورڈ پالیسی بنائیں, کیونکہ دریا سندھ میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اس آگ کو پھیلنے سے روکے. لیکن ہم جب آرگیو کرتے تھے تو لوگ کہتے یار چھوڑ, یہ دہشت گردی اور یہ طالبانائزیشن اور یہ خودکش اور یہ تو پختونوں کا مسئلہ ہے, وہ جانے لوار جانے انگار جانے. اب سلولی اینڈ اسٹڈیلی پیپل ہیو ریئلائز کہ یار یہ صرف پختونوں کا تو نہیں. ان کو تو ریئلائز اس دن کر دینا چاہیے تھا جس دن بینظیر بھٹو شہید ہوئی. ہائی پروفائل کیسز کہاں ہوئے ہیں؟ ہمارے ہاں تو رینک اینڈ فائل پولیٹیکل اینٹیٹیز کو نشانہ بنایا گیا. ہائی پروفائل کیسز تو پنجاب میں ہو رہے ہیں. دیکھیں اب وقت ہے کہ جیسے وہ کیا یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ نہیں سر نہیں دیکھیں, یا یہ سیج ہے, انسرجنسی ہے؟ میں تو انسرجنسی کہتا ہوں. I refuse to accept it as a law and order situation. It isn't a law and order situation. It's an insurgency. جہاں پہ ٹارگیٹنگ تیری ہوتی ہے اور اتنی دلیری سے ٹارگیٹنگ ہوتی ہے کہ پھر وہ مانتے بھی ہیں کہ ہاں بالکل ہم نے کیا. فلانے جنازے میں جو دھماکہ ہوا ہم نے کیا, FCC پہ جو اٹیک ہوا ہے ہم نے کیا, چکوال میں جو ہوا ہے ہم نے کیا, لاہور میں جو ہوا ہم نے کیا. یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن تو نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر سچویشن تو یار ڈاکے اگر آتے ہیں اور ڈاکے ڈالے جاتے ہیں یا ریپ کیسز ہوتے ہیں یا جوا ہوتا ہے, اس کو لا اینڈ آرڈر سچویشن انسان کہتا ہے. کراچی کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹس آتی ہیں کہ بھئی وہاں پہ بھی اس طرح کی انسرجنسی یا اس کے خدشات پائے جاتے ہیں, آپ کی جماعت بھی ہے